ابراہیم خداوند پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے صداقت محسوب ہوا۔ پاک کلام میں سے ہماری آج کی پہلی تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط رومیوں کے نام، اس کا 4 باب، 1 سے 8 آیات مقدسہ۔ اے بھائیو، ہم کیا کہیں کہ ابراہیم نے جو جسم کی نسبت ہمارا باپ ہے کیا پایا؟ کیونکہ اگر ابراہیم اعمال سے صادق ٹھہرایا جاتا تو اس کو فخر کی جگہ ہوتی، لیکن خدا کے آگے نہیں، کیونکہ نوشتہ کیا کہتا ہے کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے صداقت محسوب ہوا۔ اب کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق گنا جاتا ہے، مگر جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ بے دین کے صادق ٹھہرنے والے پر ایمان لاتا ہے، اس کے لیے اس کا ایمان صداقت محسوب ہوتا ہے۔ چنانچہ داؤد بھی اس آدمی کی نیک بختی کا ذکر کرتا ہے جس کے لیے خدا بغیر اعمال کے صداقت محسوب کرتا ہے۔ مبارک ہیں وہ جن کے گناہ بخشے گئے ہیں اور جن کی خطائیں ڈھانپی گئی ہیں۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی تقصیر خداوند حساب میں نہیں لاتا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 32 جماعتی جواب۔ اے خداوند، تو میری جائے پناہ ہے۔ مبارک ہے وہ جس کا گناہ بخشا گیا ہے اور جس کی خطا ڈھانپی گئی ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی تقصیر خداوند حساب میں نہیں لاتا، جس کے دل میں مکر نہیں۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، تو میری جائے پناہ ہے۔ میں نے تیرے پاس اپنے گناہ کا اقرار کیا اور اپنا قصور نہیں چھپایا۔ میں نے کہا کہ میں خداوند کے آگے اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، اور تو نے میری خطا کی بدی بخش دی۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، تو میری جائے پناہ ہے۔ اے صادقو، خداوند میں خوش ہو اور شادمانی کرو۔ اے سارے راست دلو، خوشیاں مناؤ۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، تو میری جائے پناہ ہے۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 12واں باب 1 سے 7 آیت۔ تمہارے سر کا ایک ایک بال بھی گنا ہوا ہے۔ ایک دن ہزاروں آدمیوں کا ہجوم یسوع کے ارد گرد جمع ہو گیا، یہاں تک کہ ایک دوسرے پر گرا پڑتا تھا۔ تو یسوع پہلے اپنے شاگردوں سے کہنے لگا کہ فریسیوں کے خمیر سے یعنی ریا سے خبردار رہو، کیونکہ کوئی چیز ڈھپی نہیں جو ظاہر نہ کی جائے گی، اور نہ کوئی چیز چھپی ہے جو جانی نہ جائے گی۔ اس لیے جو کچھ تم نے تاریکی میں کہا وہ روشنی میں سنا جائے گا، اور جو کچھ تم نے کوٹھڑیوں میں کانوں کان کہا ہے کوٹھوں پر اس کی منادی کی جائے گی۔ تم عزیزوں سے میں کہتا ہوں کہ ان سے نہ ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور اس کے بعد کچھ اور کر نہیں سکتے، لیکن میں تمہیں جتاتا ہوں کہ کس سے ڈرو۔ اس سے ڈرو جس کو قتل کرنے کے بعد اختیار ہے کہ جہنم میں ڈالے۔ ہاں، میں تم سے کہتا ہوں
کہ اسی سے ڈرو۔ کیا 2 پیسے کی 5 چڑیاں نہیں بکتی؟ تو بھی خدا کے حضور ان میں سے ایک بھی فراموش نہیں ہوتی، بلکہ تمہارے سر کے سب بال بھی گنے ہوئے ہیں۔ اس لیے نہ ڈرو، تم تو بہت چڑیوں سے زیادہ قدر رکھتے ہو۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔